بابا آج کوی انکل پنکی کے لیے پھل لائے تھے، مجھے بھی پھل کھانے ہیں، آپ میرے لیے بھی پھل لاؤ۔ بیٹا آج مجھے پورے دن میں کوئی بھی کام نہیں ملا، ابھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں تمہارے لیے پھل کہاں سے لاؤں؟ ٹھیک ہے بابا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم خفا مت ہونا، میں کل صبح کوئی کام ڈھونڈ کے تمہارے لیے پھل خریدتا ہوں۔ پھر اگلی صبح بنٹی کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ بھائی تمہاری دکان پہ کوئی کام ہوگا؟ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کل سے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میری بیٹی کو پھل چاہیے۔ معاف کرنا بنٹی، ابھی میرا کاروبار اتنا نہیں بڑا ہے کہ میں کوئی کام کرنے والا رکھوں، تم کہیں اور جا کر اپنے لیے کام ڈھونڈو۔ پھر بنٹی اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ کوی ایک سوکھے پیڑ کو کاٹ رہا ہے۔ کوی تم اس پیڑ کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ ہمیں پیڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمیں پھل دیتے ہیں۔ ہاں، جب پیڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں تبھی پھل دیتے ہیں، اب تو یہ سوکھ چکا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں، اب بھی پنچھی اس کی شاخوں پر اپنا گھونسلہ بنا سکتے ہیں، تم اسے مت کاٹو۔ مجھے تمہارے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ویسے بھی تم بے روزگار ہو اور مجھے 100 کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کوی چلا جاتا ہے۔ تم اداس مت ہونا، میں ابھی تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، دیکھنا تم کچھ دنوں میں پھر سے ہرے بھرے ہو جاؤ گے۔ میری مدد کرنے کا شکریہ۔ ارے واہ، کیا تم بول بھی سکتے ہو؟ میں کوئی عام درخت نہیں ہوں، میں پھلوں کا شاہی درخت ہوں، جو نیک نیت سے میرے قریب آتا ہے اس کے اوپر پھلوں کی بارش ہوتی ہے۔ اب یہ سارے پھل تمہارے ہیں، تم جب بھی میرے شاخوں کے نیچے آؤ گے اپنے اوپر پھلوں کی بارش پاؤ گے۔ پھر بنٹی وہ پھل لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ بیٹا یہ لو، میں تمہارے لیے بہت سارے پھل لایا ہوں، اب تم روز پھل کھا سکتی ہو۔ پھر بنٹی پھل بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ پھل لے لو، پھل، تازہ تازہ پھل لے لو۔ بنٹی کبوتر اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر رانی چڑیا اور اس کے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ماں، جب سے بابا گئے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بابا ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، نہ گھر میں اناج ہے اور نہ ہی کھیت میں کوئی فصل،
پتہ نہیں بابا پوری رات قید میں کیا کودتے تھے، ہمیں لگا کہ وہ فصل بو رہے ہیں مگر یہاں تو قید خالی ہے۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں کل کوئی کام ڈھونڈتی ہوں۔ پھر رانی جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ ببلی بہن اگر تمہارے گھر میں کوئی کام ہو تو مجھے رکھ لو، میں گھر کے سارے کام کروں گی، بدلے میں تم مجھے پیسے دینا، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم گھر کی صفائی کرو اور کھانا بنایا کرو، میں بدلے میں تمہیں پیسے دوں گی۔ پھر رانی گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ ببلی بہن رات ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، آج کے دن کے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید سکوں۔ پیسے؟ کون سے پیسے؟ تم نے میرا سارا اناج خراب کر دیا ہے، ذرا دیکھو تو یہ چاول کم اور نمک زیادہ ہے، کون چاولوں میں اتنا زیادہ نمک ڈالتا ہے؟ میں نے تو زیادہ نمک نہیں ڈالا۔ میرے ساتھ بحث نہ کرو، اب جاؤ یہاں سے اور کل سے کام پر مت آنا۔ پھر رانی اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں آج آپ نے سارا دن دوسروں کے گھروں میں کام کرتے گزار لیا ہے، پھر بھی کوئی اناج لے کر نہیں آئی، اب ہم کیا کریں گے؟ بیٹا یہ سب پنچھی دھوکے باز ہوتے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہوگی، ہمیں اپنے کھیتوں میں کام کر کے فصل بونا ہوگی۔ پھر رانی اور نیلی کھیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب رانی گڑھا کھود رہی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک پوٹلی نکل آتی ہے۔ ارے ماں یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، کیا پتا یہ بابا نے چھپا رکھا ہو تاکہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جائے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، چلو پوٹلی کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب وہ لوگ پوٹلی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہے، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر رانی وہ سکے لے کر ان سے بیج خرید لیتی ہے۔ اور اسی زمین میں بو دیتی ہے۔ چند دنوں میں پورا کھیت پھلوں کے درختوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔